بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی 4 صورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان 4 صورتوں کو پڑھنے سے کون کون سے فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا پڑھنا کس قدر اہم ہے، سورہ یاسین کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، سورہ یاسین کی اہمیت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کے ہمیں روحانی اور جسمانی فائدے کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد باقی صورتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ سورہ یاسین قرآن مجید فرقان حمید کی 23ویں پارے یعنی 23rd پارے کا ایک حصہ ہے، جو کہ 22ویں پارے کے آخر اور 23ویں پارے میں موجود ہے۔ اس صورت کو قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا دل۔ ایک حدیث مبارکہ کی روایت کے مطابق جس شخص نے سورہ یاسین کو ایک بار پڑھا، اس کو گویا 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک اور روایت اور مفہوم کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق، ترجمے کے مطابق، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سوئے اور اس کے اوپر تسلسل جاری رکھے، یعنی کہ اس کو مسلسل ایسا کرتا رہے، ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھے، تو اس کو اگر صبح تک موت آ گئی تو گویا کہ وہ شہیدوں میں مرا۔ ناظرین گرامی، جو شخص صبح کے وقت اس سورہ کو پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق اس کے سارے کام، ساری نیتیں، سارے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے ہدف کے حصول، کلیکشن آف ایمز میں آسانی ہوتی ہے، گیننگ آف ایم میں آسانی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیاوی اعتبار سے اس کی فضیلت اگر ہم دیکھیں یا اس کا فائدہ دیکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کو روزانہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے سے انسان کی زندگی میں آسانی، اور صبح کے وقت پڑھ کر گھر کے نکلنے سے شام تک گھر میں واپس آنے تک اس کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے کہ اس کو اپنے مقصد کے حصول میں آسانی، مقصد کے حصول میں 100% کامیابی مل جاتی ہے۔ لہٰذا سورہ یاسین کو روزانہ پڑھنے کا فائدہ گویا یہ ہوا کہ رزق میں آسانی، دولت میں آسانی، رزق میں برکت، دولت میں برکت، جان و مال میں برکت کے لیے ہم سورہ یاسین کو اپنا شعار روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس کے ساتھ دوسری جو صورت ہے سورہ الکوثر ہے۔ سورہ الکوثر قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے یعنی آخری پارے کی ایک صورت ہے۔ قرآن کی تفصیلی یعنی کہ آیات اور حروف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت سب سے مختصر ترین صورت ہے کہ اس میں صرف 3 چھوٹی آیتیں موجود ہیں، اور اس صورت کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس صورت کا ورد کرنا بھی آسان ہے۔ جو شخص اس صورت کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھے گا تو اس کو قرض کے ادائیگی میں آسانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی غائب سے اس کے قرض میں جو ہے اسباب پیدا کر لے گا۔ لہذا اس صورت کا پڑھنا بھی گویا دنیاوی اعتبار سے اس قدر اہم ہوا کہ جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے گا تو اس کو قرض کی ادائیگی میں اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اس کو فائدہ دے گا، اور روحانی اعتبار سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، بالترتیب پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دست مبارک سے جو کوثر ہے اس کو ملنے کی نوید سنائی جائے گی کہ بروز حشر و کوثر کو پا لے گا۔ اور سب سے بڑھ کر کفار اور مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی اور منافقین کو ابتر کہا گیا، کافروں کو ابتر کہا گیا۔ تو دنیا میں اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، پرسان حال ہے، تو وہ یہ صورت کو بطور صحیفہ، بطور وسیلہ اور بطور تسلی و تشفی جاری رکھ سکتا ہے، جس سے اس کی پریشانیوں میں آسانی، مشکلات میں آسانی اور اس کے قلب کو مضبوط ہونے میں مدد ملے گی۔ تیسری صورت جو ہے سورہ الواقعہ ہے۔ سورہ الواقعہ رزق میں تنگی کا بہترین علاج ہے۔ رزق میں تنگی سے نجات کے لیے سورہ واقعہ کو صحابہ اکرام نے جاری و ساری رکھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق کہ جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر مرگ پر پڑے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اشرفیوں کی تھیلیاں دیتے ہیں بطور تحفہ، ہدیہ، صدقہ اور مدد کے طور پر کہ یہ آپ لیں، کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ کی صرف 2 بیٹیاں ہیں،
آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کو بطور معاون یہ اشرفیاں کام آئیں گی، آپ کی فیملی کو کام آئیں گی۔ اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ان کو دیجئے جو اس کے مستحق ہیں، مجھے بالکل بھی نہیں ضرورت، کیونکہ میں نے اپنے پیارے آقا حبیب نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر کی عورتوں کو اور خود سورہ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے روزانہ مغرب کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ تو میں نے اس دن سے یہ سورت جاری و ساری رکھی تو میرے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آیا، اور میری بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، میں نے ان کو بھی نصیحت کی ہوئی ہے اور میں خود بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو گویا کہ سورہ الواقعہ جو ہے جسمانی اور مادی اعتبار سے ہمیں اس قدر فائدہ دیتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، جان و مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے یہ چیز۔ تو گویا کہ یہ تین صورتیں اس قدر اہم ہوئی، اور جو چوتھی صورت ہے سورہ الاخلاص ہے، اس طرح سورہ الرحمن بھی ہے۔ سورہ الاخلاص کو خلاصۃ القرآن بھی کہا گیا۔ سورہ الاخلاص کو اگر پورے قرآن کا خلاصہ کہا جائے تو پورے قرآن کا جو خلاصہ تھیوری سمرائز کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بندگی، اللہ کے امور و احکامات کی پابندی کرنے کا درس سورہ الاخلاص کے اندر موجود ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کنفرم جنتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس سورت کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یہ صحابی دوسری صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ اس صورت کو پڑھتا ہے، اس سے پوچھیے، کیونکہ ایسا ہرگز کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پورے قرآن کو چھوڑ دے اور ایک ہی صورت کو بار بار پڑھے۔ تو اس صحابی سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے سکون، مجھے سرور ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کا یہ پڑھنا، میرے اللہ کو آپ کا یہ پڑھنا پسند آیا، اور جبرائیل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اس صحابی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں، اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے، گویا کہ ہم کنفرم جنتی ہیں۔ یہ روحانی اعتبار سے فائدہ ہے، اور جسمانی اعتبار سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو جاری و ساری رکھے گا، پڑھے گا، اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ کیونکہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے ممکن کہ کوئی شخص اللہ کی وحدانیت بیان کرے اور اللہ اس کو مال و دولت سے نہ نوازے۔ لہذا سامعین گرامی، یہ تھیں آج کی 4 صورتیں اور ان کے فضائل و برکات۔ ماہ ذو الحجہ جاری و ساری ہے، قربانی کیجئے، سنت ابراہیمی کو پورا کیجئے۔ یوم عرفہ، یوم عرفات، مینا میں قربانی کے جو ہے مناظر دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جائیے کہ اللہ آپ ہماری ان قربانیوں کو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرنے اور اپنے دربار میں قبول کرنے کی توفیق بخشے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری گوشت اور خون کی نہیں ضرورت، بلکہ مجھے تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کے اوپر عمل کرنے اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یوم عرفہ کے اعتبار سے کل یعنی جمعہ کے دن صبح نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ تک تکبیرات پڑھنی ہیں، یہ ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ جمعہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک، یعنی 9 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ تک، تو یہ تکبیرات پڑھنا یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیے تاکہ اللہ ہمارا دنیا میں بھی حامی و ناصر ہو اور آخرت میں بھی حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔